بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ آج 14 اگست 2026 ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج بھی 14 اگست 2026 نہیں بلکہ 14 اگست 1947 ہی ہے۔ میں آج روزے سے ہوں۔ یہ روزہ میں نے شکرانے کا روزہ رکھا ہے کہ میری صبح روز اس وطن میں ہوتی ہے جو ہم نے یہ کہہ کر لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایک ایسی سرزمین جہاں صرف خدا کی حکمرانی ہوگی، وہ اللہ جس کی حکمرانی نہ صرف آسمانوں میں ہے بلکہ ہم زمین پر بھی اس کی حکمرانی قائم کریں گے۔ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ یہ ملی نغمہ ٹی وی پر چل رہا ہے۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ بے شک اس میں کبھی بجلی نہیں ہوتی، کبھی گیس نہیں، نوجوان بے روزگار ہیں، بے تحاشا تکالیف ہیں، لیکن پھر بھی یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔ اس وقت میں ان نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو مایوس ہیں۔ میں بہت پیچھے اس وقت کی بات کروں گی جب علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھ کر بر صغیر کے معاشی اور معاشرتی بحران کی جڑ کی نشاندہی کر دی تھی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ اس وقت حالت یہ ہے کہ روٹی کا مسئلہ دن بدن نازک ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ وہ گزشتہ 200 سال سے نیچے ہی نیچے جا رہا ہے۔ اس لیے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے افلاس کا کیا علاج ہو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسلامی آئین کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ اس آئین کو دور حاضر کے تصورات کی روشنی میں مزید نشو و نما دی جا سکتی ہے۔ اسلامی آئین کے طویل اور گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام کو اچھی طرح سے سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو اس سے کم از کم ہر فرد کو سمانے نشو و نما دیا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم کو اس عظیم معرکے کے لیے چنا گیا تھا، اور قائد اعظم واقعی ہی قائد اعظم تھے جو مسلمانوں کی کشتی کو طوفان سے نکال کر ساحل پر لے آئے۔ اور پھر ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے اس لیڈر کو ہم سے چھین لیا گیا اور ہم اس ملک میں آزادی کی زندگی تو بسر کر رہے ہیں لیکن جنت کی زندگی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ جنت کی زندگی اس نظام میں ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو دنیا میں قائم کر کے دکھایا، جس نظام کی تلاش میں دنیا آج بھی ہے۔ اور یہ ملک اسی نظام کے قیام کے لیے بنایا گیا تھا جہاں ہر فرد جنت کی زندگی بسر کرے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے اپریل 1980 میں ایک کمیٹی آن اسلامائزیشن مقرر کی گئی۔ مئی 1980 میں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ یہ رپورٹ کافی مہینوں تک منظر عام پر ہی نہیں آئی۔ یہ نہ سیکرٹ ڈاکومنٹ تھے نہ ہی آفیشیل یوز کے لیے تھی، یہ ایک پبلک دستاویز تھی۔ اس رپورٹ کے پہلے ہی صفحے پر یہ آیت لکھی تھی وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا کہ ارض و سماوات اللہ کی ملکیت ہے، یعنی ذاتی ملکیت کی کسی کو اجازت نہیں۔ اس کے بعد تھا کہ ذاتی ملکیت اسٹیٹ کی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ کمیونزم ہوگا۔ مملکت کو صرف اس کا انتظام کرنا ہوگا کہ معاشرے کی ہر فرد کو ضروریات زندگی بہم پہنچائی جائیں۔ اگر ریاست ہر فرد کو ضروریات زندگی فراہم کر دیتی ہے تو انہوں نے جمع کیوں کرنا ہے؟ اس رپورٹ کی ایک شق یہ بھی تھی کہ امیر و غریب کا تفاوت ایک ابلیسی نظام ہے۔ ہم خدا کے مقرر کردہ نہیں ہیں، اور یہ نظام یہ خدا کے مقرر کردہ نہیں، امیر و غریب کے طبقات انسانوں کے پیدا کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں سود کو منافع کا جو نام ہم نے دیا ہے، جس کی شکلیں بہت سی ہیں، اس پر بھی بات کی گئی۔ 1980 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی اور آج 2026 ہے۔ یہ رپورٹ تو حق تھی لیکن آج تک اس پر عمل نہ ہو سکا۔ مجھے آج ابو جہل یاد آ گیا جو غلاف کعبہ کو تھام کر اللہ سے فریاد کر رہا تھا کہ محمد وہ دین لے کر آنا چاہتا ہے جو امیر و غریب کا فرق مٹا دے گا۔ یہ فرق ختم ہونا اس کو گوارا نہ تھا۔ بات آج بھی وہی ہے۔ آج بھی بہت سے ابو جہل ہیں جو زور و شور سے حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لیکن اربوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لیکن مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک بات خوش آئند ہے جس سے جیسے بھی حالات رہے ہوں،
ہم نے اس ٹکڑے کو بچا کر رکھا ہوا ہے اور اسی میں اللہ کا نظام قائم ہونا ہے۔ میں اس وقت صرف اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے یہ نظام قائم کرنا ہے۔ ہم نے اس کو بچا کر تو رکھ لیا، اب کرنے کا کام آنے والی نسلوں کا ہے، کیونکہ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے۔